اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ مومنین حضرات، ایک اہم موضوع کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، یعنی انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا کا ہو جاتا ہے اور دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا انجام دے رہا ہوں اور کیا انجام نہیں دے رہا، میں اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں۔ اسی حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے نفس کا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں؟ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور اللہ آپ کا حساب لے، خود اپنا حساب لے لو کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، تاکہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پہنچو تو سرخرو ہو جاؤ اور کہو پروردگار جو حکم تو نے دیا تھا وہ میں نے انجام دیا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام کا بہترین فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں اپنے خواہش نفسانی سے ڈرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو۔ یعنی انسان اپنے دشمنوں سے تو ڈرے اور اپنے خواہشات نفسانی سے نہ ڈرے، یہ عجیب بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مولا کے فرمان کے مطابق ڈرنا چاہیے اس انسان کو اپنے خواہش نفسانی سے جو اپنے دشمنوں سے بھی ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد ہے وہ، یعنی ہم تو شاید یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو جہاد پر جائے، جو دشمنوں سے لڑے وہ مجاہد ہے، لیکن مجاہد وہ بھی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کہ اے نفس تجھے میں اگر چلاؤں گا تو خدا کی مرضی کے حساب سے چلاؤں گا، اس کے علاوہ تجھے چلنے نہیں دوں گا۔ یہ ہے مجاہد، اور اصلی مجاہد تو یہ ہے۔ اس کے بعد جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم۔ مولا فرماتے ہیں وہ شخص ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہیں جو ہر دن کا اپنے نفس کا محاسبہ نہ کر سکے، اپنے آپ کا حساب نہ لگا سکے کہ میں نے آج کے دن کیا کیا ہے، آج کے دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور اللہ کے سامنے کتنی مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ اپنے نفس کا جو محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس درس سے ہمیں ملتا ہے کہ جو نکات ہمیں ملتے ہیں ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی محاسب نفس نہیں کرتا وہ حقیقی پیروکار اہل بیت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ محاسب نفس کا ہونا ہر روز کے لیے ضروری ہے، یعنی جب انسان پورا روز گزار کر اپنے بستر پر جائے تو محاسب نفس کرے، حساب کرے کہ میں نے آج کے دن کتنی خطائیں کی، کتنے اچھائیں کی۔ اگر خطائیں کی ہیں تو اللہ رب العزت سے ان سے مغفرت طلب کرے، پروردگارہ مجھ سے خطا ہو گئی، اگلی بار نہیں کروں گا۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو اللہ رب العزت سے شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو محاسب نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے نفس کو پہچان سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ خداوند متعال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔